السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج ہم موجود ہیں پارسی کمپاؤنڈ میں، کیونکہ ہمارے ریئل پاکستانی یہاں پہ ہیں اور دنیا بھر میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ 100 سے زیادہ ایوارڈز لے چکے ہیں، انہیں ستارہ امتیاز ہی مل چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایوارڈ ہو جو ان کو نہ ملا ہو۔ خود کو سوشل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایک آرٹسٹ تو ہیں لیکن انہوں نے انسانیت کے لیے بہت کام کیا ہے اور خود کو سرونٹ آف پاکستان کہتے ہیں۔ تو آج آپ کی ملاقات ٹرو ایمبیسڈر ریئل پاکستانی جمی انجینئر سے کرواتے ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ٹرو ایمبیسڈر ریئل پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جمی انجینئر صاحب، ہم سر کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر ویسے تو کوئی تعارف کی محتاج آپ بالکل بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے جتنا کام کیا ہے، جتنے ایوارڈز لیے ہیں، لیکن ہر کامیاب انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک کہانی ہوتی ہے، ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ آپ نے کس طرح سے کیا؟ میں نے گروئنگ اپ اور میں ارد گرد دیکھ رہا تھا ہمارے ملک کا ماحول اور ساری چیزیں، تو مجھے لگا کہ بہت اچھے ہیں لوگ ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس ٹاپ ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز ہیں، آرٹسٹ ہیں، میوزیشنز ہیں، یہ وہ، لیکن وہ ملک کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں پروفیشنل بنوں گا یا میں آرٹسٹ بنوں گا، جو بھی بنوں گا، تو میں صرف ملک کی خدمت کروں گا۔ میں اپنے لیے کوئی چیز ایسی نہیں رکھوں گا کہ جو میں کہہ دوں کہ میری اپنی ہے۔ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سرو پاکستان۔ اور اس کی وجہ تھی کہ کیونکہ میں شاگرد تھا صوفی برکت علی کا، جو فیصل آباد کے ہے، بہت روحانی قسم کے صوفی تھے، اور 79 میں انہوں نے ایک دن مجھے ہاتھ پکڑ کر، حالانکہ ان کے بہت سارے وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی گدی پہ بٹھا دیا 79 میں، اور ایک انسان وہاں شخص تھا جو بڑا پنکھا لے کے فین کر رہا تھا، اور انہوں نے وہاں جو بچے قرآن پڑھ رہے تھے نا، ان کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا نیشنل اینتھم پڑھو، تو میں اٹھنے لگا تھا نیشنل اینتھم کے لیے، انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھے رہو، میں بیٹھا رہا۔ جب نیشنل اینتھم ختم ہو گئی تو صوفی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہو گیا۔ میں نے ان کو پوچھا کہ کیا ہو گیا، تو ان کی خواہش تھی کہ میں صرف ملک کو سرو کروں، کوئی پوزیشن نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، کچھ نہیں میرے نام پہ، سرو کروں۔ حالانکہ بہت لوگ دنیا بھر میں ہیں جو میرے نام سے ہاسپٹل یا ایمبولینس یا کلینکس کھول سکتے تھے، کھولنے ہی چاہتے تھے، میں نے منع کیا۔ مجھے کئی جیسے بورڈ ہوتے ہیں، ممبرز آف بورڈ، مجھے وہاں بھی آفر ملی ہے بہت جگہوں سے، میں نے نہیں کیا۔ مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ ایم کے لیے، ایم پی کے لیے، میں نے نہیں لیا، کیونکہ مجھے کوئی پوزیشن نہیں چاہیے تھی، مجھے صرف ایک پاکستان کا نوکر بن کے رہنا میں چاہتا تھا۔ اور پھر میں اپنی اندر کی آواز کو زیادہ تر سنتا ہوں۔ باہر کی آواز تو آتی ہے ہمارے کانوں میں، لیکن میں اندر کی آواز کو سنتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کے ساتھ میرا بہت قریبی رشتہ ہے۔ قدرت کو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہے دنیا میں، تو اس کو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ 6 سال کا صرف میں تھا، اور سب ڈاکٹرزوں نے میرے پیرنٹس کو کہا تھا کہ آپ کا بیٹا 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی دونوں کڈنیز پتھر کی بن چکی ہے، پتھر ہو گئے، نہیں کام نہیں کر رہے۔ اور اس زمانے میں جتنے بھی بچے تھے نا سارے، وہ 2 مہینے میں فوت ہو گئے سارے، لیکن میں نہیں ہوا۔ تو جب میرے پیرنٹسوں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ ہمارا بیٹا تو ابھی زندہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ سارے بچے دوسرے فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس لاؤ۔ تو جب وہ لے گئے تو انہوں نے میرے پیرنٹس کو کہا کہ معجزہ ہوا ہے، کوئی انسانی کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اس کو جسم میں 2 نئے گردے ملے، کڈنیز۔ تو میرے وہ جو پتھر والے تھے نا، وہ بالکل برانڈ نیو کڈنیز بن کے میرے جسم میں آ گئے تھے۔ تو شروع سے میرا تعلق تھا قدرت کے ساتھ،
اور میں آج تک میں انہی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یعنی میں کسی انسان اور کسی انسان سے مجھے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے زندگی دی، موقع دیا، اور پھر میں یہ ملک چھوڑ کے بھی نہیں گیا. سر نو ڈاؤٹ آپ ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، کیونکہ جو ٹیلنٹ آپ میں موجود ہے وہ بہت کم ہی لوگوں کو خدا دیتا ہے، اور آپ نے اپنے کام سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن بھی کیا ہے. سر لوگوں نے تو آپ کو آنری سٹیزن شپ بھی دی، گڈ ول ایمبیسڈر کے طور پہ بھی کہا کہ آپ رک جائیں، لیکن آپ اپنا ملک چھوڑ کر نہیں گئے اور واپس پاکستان میں آئے اور رہ رہے ہیں اور سادہ زندگی گزار رہے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ مجھے بل وائٹ نے دیا، میئر آف ہیوسٹن ہے، کیونکہ میں نے وہاں ایک نمائش کی اور پہلی دفعہ ہوا کہ جو انڈین کمیونٹی ہے نا اور پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کٹھے ہو گئے. پہلی دفعہ وہ کٹھے ہوئے ایک پاکستانی آرٹسٹ کے شو پہ، اور جو گیلری اونر تھا نا وہ بھی انڈین تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کبھی پاکستانی آرٹسٹ کا شو ہی نہیں کیا، لیکن اس نے میرا کیا شو، اور پھر انہوں نے کٹھے کیا. ہمارا جو کونسل جنرل تھا وہاں وہ بھی وہاں آیا تھا، اور انڈیا کے سائڈ کے بھی لوگ آئے تھے، اور وہاں بڑا پیسفل ایٹماسفیئر تھا، کیونکہ وہ ایگزیبیشن کا نام تھا ہارمنی اینڈ پیس. تو میئر نے جب وہاں کے اخبار نے فل پیج آرٹیکل میرے اوپر لکھا، یہ ہیوسٹن کرونیکل تھا، تو میئر نے کہا میں نے آج تک کوئی پاکستانی کا اتنا بڑا آرٹیکل اور اتنے خوبصورت قسم کا آرٹیکل میں نے پڑھا نہیں ہے. تو اس نے فوراً پھر ایک اپنے کاؤنسلر کو بھیجا یہ لے کے کہ اس کو پیش کر دو ایگزیبیشن میں. تو وہ مجھے پیش کرنے آئے تھے. سر اگر آپ کی کام کو دیکھیں، آپ نے جاوید نامہ، علامہ اقبال صاحب کی جو کام ہے، علامہ اقبال صاحب کی جو پوئٹری ہے جاوید نامہ، اس پہ کام کیا. 1 سال تک آپ وہاں رکے اور اس پہ کام کیا، جبکہ بڑے بڑے آرٹسٹ وہاں آئے اور انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے جاوید نامے پر کام کیا. تو سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے مجھے ایک دن کال کر کے کہا کہ مجھے آ کے ملو، مجھے کچھ کام ہے آپ سے. تو میں ان کے گھر چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد کی بہت خواہش تھی کہ کوئی آرٹسٹ جاوید نامہ کو پورے طور پہ پینٹ کرے. اور کئی آرٹسٹوں نے کیا ہے، لیکن کسی نے ایک سین بنایا، کسی نے آدھا سین بنایا، یعنی کہ بہت بڑے بڑے جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے کوشش کی لیکن وہ بنا نہیں سکے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم خواب سے پارٹیشن کی پینٹنگز بناتے ہو، تو آپ کر سکو گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آپ میرے گھر شفٹ ہو جائیں. میں ان کے گھر شفٹ ہو گیا، اور میں 1 سال تک پینٹ کرتا رہا. لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں لیفٹ سائڈ سے شروع کروں گا اور رائٹ سائڈ پہ کمپلیٹ کروں گا جاوید نامہ. اور وہ پینٹنگ 10 فٹ بائی 15 فٹ کی ہے. تو میں جب بنا رہا تھا کئی دفعہ مجھے ڈاکٹر صاحب پوچھتے تھے کہ آپ کب ختم کرو گے، تو میں ان کو کہتا کہ وقت لگے گا. جب انہوں نے مجھے کئی دفعہ پوچھا نا، تو میں نے کہا صرف آپ نہیں مجھے پوچھ رہے، میرے خوابوں میں علامہ اقبال بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ جاوید نامہ کب کمپلیٹ کرو گے. تو انہوں نے پھر مجھے کچھ لیٹرز دکھائے تھے، اس میں علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ جو شخص اس کو پینٹ کرے گا وہ صرف ایک آرٹسٹ نہیں ہوگا، صرف مصور نہیں ہوگا، اس میں علم الہی ہوگی تو وہ یہ کام کر سکے گا. لیکن جو شخص یہ جاوید نامہ پینٹ کرے گا اس کا دنیا میں ویسے بڑا نام ہوگا. مجھے خیر اس کی اتنی نہیں تھی. میں چاہتا تھا کہ ہمارے نیشنل پوئٹ ہے علامہ اقبال، ان کی اتنی خواہش تھی، ان کی زندگی میں کوئی پورا نہیں کر سکا، تو میں نے ان کی وفات کے بعد وہ خواہش پوری کر دی. پینٹر کے ساتھ ساتھ یو آر اے سوشل ورکر، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، اور آپ کو تو کافی ایوارڈز ملے اس حوالے سے کہ آپ نے جس طرح سے پیس پہ کام کیا. تو سر ساری چیزوں کے لیے کس طرح سے ٹائم نکلتا ہے اور کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک اگر پینٹنگ کو دیکھیں اس پہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن آپ سب کاموں کو بہت اچھے سے آپ نے مینیج کیا اور لے کے چلے. کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ اس پر؟ اصل میں جب چھوٹا ہی تھا میں، یعنی ینگ تھا بہت، تو میری کوئی اچھی چیز ہوتی تھی
میں کبھی دیکھتا تھا گیٹ کے باہر کہ کوئی غریب بچہ یا کوئی کھڑا ہے یا گزر رہا ہے تو مجھے عادت تھی کہ وہ چیز اس کو دے دو. میری جو بھی چیز میں بہت پسند کرتا تھا نا وہ میں لوگوں کو دے دیتا تھا. تو مجھے شروع سے عادت تھی کہ آپ وہ دے سکو چیز جو آپ کے نزدیک آپ کو بہت پیاری ہو. تو یہ ہوتے ہوتے میں نے کہا کہ پھر جو لوگ مدد مانگتے, اب میں پارسی خاندان سے میں پیدا ہوا ہوں, پارسی خاندان, لیکن مجھے اسلام اپیل کرتا تھا بہت زیادہ. اس میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں جو کر لیں تو کوئی مسلمان ملک میں کوئی شخص غریب نہیں رہ سکتا. اس میں پہلا تو یہ ہے کہ ایک اچھا انسان آپ نہیں ہو پھر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر ہے کہ آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہیں, دولت ہے وغیرہ, آپ دے دو, کیونکہ ساتھ تو آپ لے نہیں جاؤ گے, تو آپ دے دو. اور پھر کہ آپ کچھ کھانا کھانے لگے ہیں, آپ کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں تو ان کو ضرور کھانا کھلاؤ. تو میں جب بھی باہر کبھی کرتا ہوں تو جتنے مجھے نظر آتے ہیں میں ان کو بھی کھلاتا ہوں ساتھ ساتھ. تو یہ چیزیں مجھے اپیل کی کہ یہ چیز عمل کرے لوگ تو پاکستان میں ایک شخص بھی غریب نہیں ہوگا. لیکن لوگ اپنی دولت نہیں بانٹتے, لوگ اس کو ہوٹ کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو دیں گے یا ہمارے خاندان میں رہے گی یہ دولت, تو جائے گی تو نہیں ان کے ساتھ, وہ تو خالی ہاتھ جائے گی, دولت یہیں رہ جائے گی. تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ اس کو بانٹ دو, لوگوں کی زندگی بدل دو, کیونکہ الفاظوں سے زندگی نہیں بدل سکتی. جب میں 94 میں پیدل چلا تھا کراچی سے پشاور, میں 30 کلومیٹر روز چلتا تھا, دھوپ میں بھی چلا ہوں, میں رمضان میں بھی چلا ہوں, میں 12 گھنٹے 8 گھنٹے. جیکب آباد میں جب 50 ڈگری سے اوپر تھا تب بھی میں ننگے سر چلا ہوں 30 کلومیٹر. تو میں جب غربت دیکھی میں نے اتنی ساری, تو میں نے کہا یہ لوگ ٹی وی پہ کچھ کہتے ہیں, اصل میں کچھ ہوتا ہے. تو میں کہتا یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو سارا وقت میڈیا سے بتاتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے وہ کر رہے, لیکن حالت تو بہت بری ہے. تو مجھے پھر آئیڈیا آیا کہ ہمیں ایک پروگرام بنانا چاہیے, ریچنگ آؤٹ ٹو دا پیپل. میں نے 1995 میں یہ میڈیا کو بتایا, میں نے کہا کہ یہاں ہر چیز موبائل ہونی چاہیے, موبائل کلینکس, موبائل بینک, موبائل ہاسپٹل, سب کچھ موبائل ہونا چاہیے. یعنی ایون میڈیسن کی دکانیں موبائل ہونی چاہیے, جو ولیجز میں جائے ان کو سپلائی کرے, ان کو دے. کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو انسان تکلیف میں ہے وہ ہمارے پاس آئے. میں کہتا ہوں بالکل غلط ہے. یہ لوگ غریب لوگ جب منسٹروں کے پاس, گورنروں کے پاس, ان کے پاس آتے تو باہر دھکے کھاتے ہیں, باہر ویٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سارے لوگوں کو جانا چاہیے ان لوگوں کے پاس اور ان کو ہیلپ کرنا چاہیے, پریکٹیکل ہیلپ کرنا چاہیے. ان کی زندگی بدلنے کے لیے پریکٹیکل, الفاظوں سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. 1994 میں جب واک کر رہا تھا, میں ایک ولیج گیا, وہاں ایک پولیٹیشین آیا بہت بڑی پجیروں میں اور یہ وہ کر کے نا, اور وہاں تقریر کر رہا ہے اور لوگوں کہہ رہا ہے کہ آپ کو سادہ رہنا چاہیے. تو میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اتنی بڑی پجیروں میں آتے ہو, آپ اتنے بڑے گاڑی میں آتے ہو, اتنے دن دناتے پھر رہے ہو, اور یہ غریب لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ آپ سادگی سے رہو. میں نے کہا آپ کس قسم کے انسان ہو, آپ کیا ان کو بتانے چاہتے ہو؟ میں نے کہا پہلے آپ تو پیدل آؤ نا, یہاں ریڑے پہ یا کھوتے پہ بیٹھ کے یا کسی چیز پہ بیٹھ کے, تو آپ پھر ان کو ایڈریس کرو کہ آپ سادگی سے زندگی گزارو. ایک امپورٹنٹ چیز, کیونکہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو اپنے نام سے کم لیکن پاکستان کے نام سے جانے جاتے ہیں, اپنی گرین پاسپورٹ سے ہم جانے جاتے ہیں. اور آپ نے تو سر دنیا بھر میں پاکستان کو جس طرح سے ایک پہچان دی, تو کس طرح سے لگتا تھا سر لوگ جب آپ کو پاکستانی جانتے تھے اور آپ کو جس طرح سے اپریسیشن ملتی تھی, حوصلہ افزائی ہوتی تھی, مطلب اتنی عزت اور اتنی محبت دیتے تھے ایز بینگ اے پاکستانی, تو کیسا لگتا تھا سر آپ کو؟ میں کسی بھی ملک میں گیا ہوں, آج تک کسی نے مجھے روکا نہیں ہے, نہ انہوں نے میرے سے کوئی زیادتی کی ہے یا زیادہ بات کی ہے, کچھ بھی نہیں کیا. اور میں جس وقت بھی کسی ملک میں گیا ہوں تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے, مجھے کوئی وہ نہیں ہے. میں شروع سے کہتا ہوں کہ آئی ایم سرونٹ آف پاکستان,
اور جب چائنا میں گیا تھا اور مجھے زنگوا یونیورسٹی میں بلایا گیا کہ آپ آج گفتگو کرو اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو میں نے جب کہا کہ آئی ایم سرونٹ آف پاکستان، تو پروفیسر نے آ کے کہا کہ 2 منٹ رک جاؤ. اس نے کہا آج تک میں نے چائنا میں کسی کو نہیں سنا کہ وہ کہہ کہ آئی ایم سرونٹ آف چائنا. تو وہ کہتے کہ میں بچوں کو کہوں گا کہ وہ آج سے یہی کہے کہ دے آر سرونٹ آف چائنا. تو بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم پہلے اپنا انفیریئر کمپلیکس ہے نا اس کو نکال دیں، کیونکہ ہمارے جو پاکستانیز ہیں نا وہ بھی باہر جا کے نہیں کہتے ہم پاکستان سے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم ساؤتھ ایشیا سے ہے یا انڈیا سے ہے یا یہاں سے وہاں. میں کہتا ہوں کیوں آپ کرتے ہو؟ آپ کو جو شرم آتی ہے آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کو پرائڈ لینا چاہیے کہ آئی ایم اے پاکستانی. پھر جا کے ملک کی عزت بھی ہوگی، ہماری عزت ہوگی. اور ملک کی عزت نہیں ہوگی تو یہ بڑے بڑے جو فنکار ہیں ان کی کیا عزت ہے؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ملک کی عزت ہونی چاہیے، پھر انسان کی عزت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی کام کیا میں نے باہر کے ملکوں میں جا کے کیا ہے تو عزت ہی دی ہے مجھے لوگوں نے. کسی نے مجھے نہیں کہا کہ یو ہیو کم فرام پاکستان، آپ کیسے ہو، کسی نے ایسے نہیں کیا. سر میں یہاں پہ بلوچستان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے، جو میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ بلوچستان میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور آپ بھی کیونکہ پیدا ہی بلوچستان اس زمین سے ہوئے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ اسی زمین کو پیدا ہوتے ہوئے آگے جا کے آپ نے اس ملک کا نام، اس بلوچستان کا بھی نام جو ہے آپ نے روشن کیا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں بلوچستان کے سب سے پسماندہ علاقے لوریلائی سے پیدا ہوا تھا، اور جب میں پیدا ہوا وہاں بجلی نہیں تھی، لینٹن کی لائٹ میں پیدا ہوا تھا میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ صوبہ پورا نگلیکٹڈ ہے، اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں. کچھ تو ان کے وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی وجہ سے نگلیکٹڈ ہے کہ وہ ترقی نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اب میرا خیال ہے ترقی ہو رہی ہے، اب ہو رہی ہے ترقی، اور وہاں کے لوگ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان سے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. سر ویسے تو آپ نے اتنا سارا کام کیا ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کوئی ایسا حکمران ہو جو یا جو بھی اپنے دور اقتدار میں لوگ آئے ہوں، انہوں نے آپ کو جتنی عزت اور جتنی آپ نے پاکستان کو عزت دی وہ کوئی الفاظ نہیں ہے. لیکن سر ایز بینگ اے پاکستانی جب آپ سے بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کون سا کام جو آپ نے کیا اور آپ کو خود کی اپنی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ نہیں یہ میں نے صحیح معنوں میں ملک کے لیے، پاکستان کے لیے کام کیا ہے؟ مجھے ایک ملک سے آفر نہیں ملی ہے، مجھے کئی ملکوں سے آفر ملی ہے کہ وہاں میں رہ سکتا تھا اور وہ مجھے دیکھ بھال کرتے. لیکن میں نے پاکستان، جب میں 1989 میں مجھے نیشنل انڈونمنٹ آف دی آرٹس ایوارڈ ملا تھا، تو وہ یہ تھا کہ 75 ڈیز میں امریکن گورنمنٹ کا مہمان تھا 75 ڈیز تک. اور مجھے جہاں جانا ہوتا تھا میں صرف نام لوں تو وہ ٹکٹ پرووائڈ کرتے تھے، اور میرا اسکارٹ بھی تھا جو میرے ہوٹل کے ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا اور مجھے شیڈیول دیتا تھا کہ صبح کو ناشتہ میں نے ان کے ساتھ کرنا ہے، دوپہر یہاں کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، سب کچھ تھا. اس کے باوجود سب کچھ کرتے ہوئے مجھے وہاں سے آفر بھی ملی کہ آپ اب یہاں رہ سکتے ہو اور آپ کو ہم جو کہو گے وہ پروموٹ کرنے کے لیے ہیلپ کریں گے. لیکن میں نے کہا کہ مجھے وہاں جو لوگ ہیں میرے اسپیشل بچے ہیں، میں نے 15-18 سال اسپیشل بچوں کو پروموٹ کیا، کیونکہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے تھے. لیکن جب میں نے شروع کیا تو پھر پیرنٹس مجھے فون کر کے کہتے تھے ہم بھیج رہے ہیں بچوں کو، کیونکہ میں ان کو عزت دیتا تھا. میں ہوٹل میں جو سب سے بڑا ہال تھا وہ بک کرتا تھا ان کے لیے، یہ انٹرٹین کرتا تھا ان کو، ان کا ٹیلنٹ بھی شو کرتا تھا. تو میں نے 18 سال تک کیا یہ، کیونکہ میں کہتا تھا کہ صرف کہہ دینا کہ یہ اسپیشل ہے، اسپیشل نیڈ کے بچے ہیں. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ ان کو میں لے جاتا تھا کہ یہ معاشرے میں حصہ بن جائے کہ امپورٹنٹ. جب تک ان کو ہم عزت نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کو کوئی مقام نہیں دیں گے تو ان کی زندگی کیسے بدلے گی؟ باتوں سے تو نہیں بولے گی. گورنمنٹ کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1% رکھا ہے، 2% رکھا ہے جاب کوٹا، ہوتا کچھ نہیں پورا، نتھنگ. عزت دو ان کو، ان بچوں کو. یہ میرے چیف گیسٹ تھے،
یعنی کہ 300 350 پروگرام میں یہ میرے بچے چیف گیسٹ تھے, کوئی وی آئی پی نہیں آتا تھا, یہی تھے. جب میں نے جیلوں میں کیا تھا فنکشن, میں جوونائل جیل میں جا کے فنکشن کرتا تھا, تو میں ان کو کہتا تھا پیدا نہیں ہوئے تھے اس حالت میں, آپ بہتر انسان بن سکتے ہو. اور میں ان کو جب کہتا تھا کہ آپ بھی میرے مہمان خصوصی ہے, تو کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی, لیکن میں ان کو کہتا تھا کہ آپ لوگ اچھے انسان بن سکتے ہو. جیلوں میں کام کیا, اور پاکستان میں جو پہلا جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے کراچی سینٹرل جیل میں, وہ میں نے KASB سے فنڈ لے کے بنوایا تھا, پہلا جوڈیشل کمپلیکس. اس لیے کہ کبھی وہ پرزنر تیار ہے تو وہ کورٹ میں جج نہیں ہے, کبھی ٹرانسپورٹ نہیں ہے, کبھی پولیس نہیں ہے, تو یہ پھر وہاں سے چل کے نا ان کو آزادی مل جاتی تھی. تو میں نے اس لیے پہلا جوڈیشل کمپلیکس جو بنا تھا. زبردست سر. اگر میں آپ کی زندگی کو دیکھوں تو نو ڈاؤٹ بہت کم لوگوں کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, لیکن اس کے پیچھے آپ کی بہت محنت ہے. سر ہم آپ کے کام دیکھتے ہیں, ہر طرح کا کام ہے, آپ کیلیگرافی بھی کرتے ہیں, لینڈسکیپ پہ ہر طرح کے کام آپ کرتے ہیں. تو اگر ہم آپ کے کام کو دیکھیں تو یہ بتائیں, بلکہ اکثر لوگ میرے خیال سے پوچھتے بھی ہوں گے کہ انسپریشن آپ نے کہاں سے لی, جتنا کام ہم آپ کا دیکھتے ہیں. ہاں, مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لینڈسکیپ بھی پینٹ کرتے ہو, ہسٹوریکل, فلسافیکل اور آرکیٹیکچرل پینٹنگ کرتے ہو, سی اسکیپ کرتے ہو, ہر قسم کی کیلیگرافی کرتے ہو, تو آپ اتنی ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ان کو بڑا سمپل جواب دیتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. میں ابھی بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, طالب علم, لیکن سب سے بڑے آرٹسٹ کا. اللہ کا ایک نام ہے المصور, وہ سب سے بڑے آرٹسٹ ہے, فیشنر, ڈیزائنر جو بھی ہیں, تو میں ان کو فالو کرتا ہوں. تو میں کبھی ماسٹر نہیں بن سکتا, میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا, لیکن میں پرفیکشن کی طرف جاتا رہوں گا. اور میں نے ہمیشہ اپنی لائف میں نا لیول آف ایکسیلنس اچیو کرنے کی کوشش کی, کیونکہ میں نے کہا کہ یہی چیز اس ملک کو ضرورت ہے. جو ہم نے کسی کو دکھانا ہے دنیا کو, تو پھر ہمارے جو لوگ ہیں جو لیول آف ایکسیلنس اچیو کرتے ہیں, ان کو دنیا کے آگے آنا چاہیے اور دکھانا چاہیے. جیسے ہمارے بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں, اسپورٹس مین بھی ہے, سب کچھ ہے, تو ان کو آگے لانا چاہیے, کیونکہ یہ آگے آئے گے تو دنیا ہماری ملک کی عزت کرے گی. اور جہاں تک میرا اپنا طریقہ رہنے کا وغیرہ یہ وہ, تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سادگی سے رہنا چاہیے, اور ہمیں ہمارے پاس کچھ زیادہ ہے تو ان لوگوں کو دے دو جن کے پاس خواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا لوگ ہیں جن کے پاس صرف خواب ہے, اور خواب بھی ہمارے لوگوں نے ان کو دیا ہے خواب, تو وہ خواب پہ صرف نہیں رہ سکتے, ان کو خواب پورے کرنا ضروری ہے ان کے. سر آپ نے کافی کام جو ہے پارٹیشن پہ کیا ہے, اس کی کیا سب سے بڑی وجہ ہے؟ مجھے 1974 میں جب میں سوتا تھا تو مجھے خون ٹپکتا ہوا, جلتی ہوئی ٹرینیں, ولیجز, حالانکہ میں نے 1947 کے واقعے دیکھے نہیں تھے, میں 7 سال بعد پیدا ہوا تھا. تو مجھے آتے رہے مستقل, اور میری نیند ڈسٹرب ہوتی تھی. تو میں نے پھر کسی سے پوچھا کہ مجھے یہ سارا وقت یہ کیوں آتی ہے سینز وغیرہ, تو نے کہا کہ یہ جو بات کر رہے ہو یہ تو 1947 کے سین ہے. تو مجھے قدرت نے تیار کیا کہ میں یہ پینٹنگز پینٹ کروں ان لوگوں کی یاد میں جو بے نام تھے اور جو شہید ہو گئے, اور جن کا نام کسی کو نہیں پتا, لیکن انہوں نے جانیں اپنی قربان کر دی. تو قدرت چاہتا تھا کہ میں ان کی عزت افزائی کروں, ان کی آنر میں پینٹ کروں, ان کو رسپیکٹ دوں. تو میں نے یہ ساری پینٹنگ جو بنائی تھی نا, یہ ان لوگوں کی آنر میں ہے جن کا کوئی نام نہیں ہے, نہ لیڈرز تھے نہ کوئی تھے. اور میں نے پھر اس کو پروپیگیٹ بھی کیا, ساری دنیا میں اس کا پیغام پھیلایا, ڈاک کی ٹکٹ بھی چھپی ہے اس پہ, یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا بہترین ملک ہے, اس کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب ہوگا جب ہم لوگوں کی سوچ اور نیت بہتر ہوگی.
اس کے بغیر یہ ملک بہتر نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر کہ آپ نے اتنی بہترین بات کی ہے. میں یہی بات اسی بات کو رکھتے ہوئے میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گی. یہ تھے ہماری ریئل پاکستانی جمی انجینئر صاحب. ان کا یہ کہنا ہے اپنی سوچ اور نیت کو صحیح رکھیں گے, کسی کام کا آغاز کریں گے تو ہم اپنے کام کو تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. یہی جذبہ ہونا چاہیے, یہی سوچ ہونی چاہیے. تو اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.